السلام علیکم ایوریون۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے سارے معاملات کو تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بخود جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اللہ ذوالجلال کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہو کر سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے نہ دل پہ۔ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک ہی صدا، کن۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، سو جو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جو شخص رات میں بیدار ہو کر اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کے نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تہجد پڑھا کریں، کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.